بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ ٹرانسجینڈر، بے مثال فاصل کی کامیابی۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسا میسج جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، پلیز اس میسج کو پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کہانی کو مکمل اینڈ تک ضرور سنیں۔ مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ ایک بے مثال کہانی، ایک ایسی کہانی جو بچہ دنیا میں پیدا تو ہوتا ہے مگر اس کے بابا نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کون پالے گا؟ کون فاصل کو دنیا میں وہ مقام دلائے گا؟ فاصل نے ثابت کر ڈالا کہ یہ ہاتھ محنت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ فاصل کے بھی دل میں دھڑکنیں تھیں۔ وہ بھی ایک دل رکھتا تھا، اسے بھی خواہش تھی کہ مردوں کی طرح جیے، مگر اس کی مجبوری کہ رب نے اسے ایسا بنایا۔ مگر اس نے ثابت کر ڈالا کہ جو لوگ گلیوں میں مانگتے ہیں، جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ان کی جو کمیونٹی ہے، اسے وہاں جانے نہ دیا۔ اس کی خالہ نے پالا، اسے وہ مقام دلایا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، جس پوسٹ پر تھا وہ، اس نے اپنے پورے گھر کو سنبھالا، مگر اس کے بابا نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کہانی بہت خوبصورت انداز میں ہے۔ کہانی میں ایک ایسا میسج ہے، امید کرتی ہوں کہ اسے آپ سب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ مکمل اینڈ تک ضرور سنیں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام فاصل ہے۔ اب میں 35 سال کا ہو چکا ہوں، مگر زندگی کا جب کرب یاد آتا ہے، اپنی پیدائش کا دن، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری خالہ، جن کو میں نے بچپن سے ماما بولا، انہوں نے میرے بڑے ہونے پر، میں جب تھوڑا سا ہی بڑا ہوا تھا، تو خالو نے میری حقیقت بتائی اور خالہ نے مجھے بہت ہمت دلائی تھی۔ میں جب پیدا ہوا، میری پیدائش کا جب دن تھا، ڈاکٹر نے بتایا میرے والدین کو کہ آپ کی یہاں بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور میں اتنا خوبصورت تھا کیونکہ خالہ نے تو مجھے زندگی کی تمام حقیقت پیدائش کے دن سے لے کے بتائی۔ میں جب بھی یاد کرتا ہوں تکلیف تو ہوتی ہے، مگر پھر سکون بھی ملتا ہے، جو آج میرا ایک مقام ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو میرے بابا بہت خوش ہوئے کہ بیٹا ہوا ہے، حالانکہ بیٹی کی خواہش تھی، پھر بھی انہوں نے شکر ادا کیا۔ مگر جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے گھر میں بابا تو ہوا ہے مگر وہ ٹرانس جینڈر ہے، یہ سن کر بابا نے فوراً کہا میں اسے نہیں پال سکتا۔ میرے نانو، میری خالہ، 3 خالہ جس میں سے 2 خالہ کو تو بیٹے تھے، مگر میری چھوٹی خالہ کی 3 بیٹیاں، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے گھر میں بیٹا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی۔ میں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا کہ بابا نے مجھے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ میری ماں روتی رہی، خالہ نے مجھے جلدی سے لیا گود میں اور نانو اور سب کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حالانکہ خالہ بتاتی ہے میرے چاچو، میری پھپھو سبھی موجود تھے، وہ بھی بابا کے سامنے کیا کہتے۔ ان لوگوں نے بھی بہت سمجھایا، اگر بابا نے کہا میں اسے نہیں پال سکتا، اسے آپ لوگ کہیں بھی دے دیجئے، میں خاندان میں رسوائی نہیں لے سکتا۔ میری نانو نے سمجھایا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے دیا ہے، اسے پالو۔ مگر بابا نے ایک نہ سنی، میری خالہ نے اسی وقت سب کو کہا میں نے اس کا نام فاصل رکھا، اسے گود لیا ہے، اسے میں پالوں گی، اسے معاشرے میں اس کا مقام دلاؤں گی، اسے بالکل میں مردوں کی طرح پالوں گی، اسی طرح کپڑے پہناؤں گی، اسے میں بہت ہمت سے پال پوس کے بڑا کروں گی، پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی۔ میری اپنی والدہ سن کے رو بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی کہ یہ ہم سے جدا تو نہیں ہوگا، میری بہن کے گھر ہی پلے گا نا۔ اور اس طرح خالہ نے مجھے گود میں لیا۔ خالو بھی بہت خوش تھے، خالو مزاجن بھی بہت اچھے مزاج کے۔ خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ ان کی ایک بیٹی جو مجھ سے 11 سال بڑی، اور پھر 2 بیٹیاں تھیں، 2 چھوٹی بیٹیاں، اور پھر خالہ نے مجھے اڈاپٹ کیا۔
خالو نے مجھے بہت محنت سے پالا۔ اسکول بھیجتے تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو خالو نے میری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ مجھے جب پتہ چلا میں زارو قطار رویا، لیکن خالو نے کہا ہمت نہ ہارنا، ہمیں تو فخر ہے، ہم نے تمہیں پالنے کی ایک ایسی وہ لی ہے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں پال کے دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی دے۔ تمہاری 3 بہنیں ہیں، تمہیں ان کے لیے جینا ہے، ہم تمہارے پیرنٹس ہیں۔ خالو نے مجھے بہت سمجھایا، ہر طریقے سے بتایا کہ تمہیں کس طرح دنیا میں فیس کرنا ہوگا، کس طرح تم لڑکوں کے ساتھ پڑھو گے، کس طرح جاؤ گے باہر۔ چال خالو نے میری اس طرح سکھائی، بچپن سے مجھ پر محنت کی، بالکل مردوں کی طرح چلانا سکھایا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، میں کھیلتا، نیبرز میں جو لڑکے تھے میں ان کے ساتھ بھی کھیلتا، میری بہن مجھے بہت سپورٹ کرتی، بیٹ بال کھیلتی میرے ساتھ، ریکٹ کھیلتی، باہر میں مجھے لے کے جاتی، اور میں اتنا اسٹرانگ ہو رہا تھا صرف خالہ اور خالو کی بدولت۔ میری اپنی والدہ مجھ سے ملنے آتی، مجھے پیار کرتی، میں بہت خوبصورت تھا۔ خالہ میری نظریں اتارتی، اپنی بہنوں کو بہت چاہتا تھا میں، اور اس طرح وقت گزرتا ہی چلا گیا۔ ہم لوگ پڑھتے رہے، میری بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں، اور اس طرح اندازہ ہی نہ ہوا کہ زندگی اتنی آگے دوڑ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بڑا ہو گیا۔ بڑی بہن کی تو خالو کو میں بابا کہتا اور خالہ کو ماما، تو بابا نے بڑی بہن کی تو شادی کر دی، اور 2 میری بہنیں پڑھ رہی تھیں، اور اس طرح میں تعلیم حاصل کرتا ہی چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر، اور پھر میں نے بی ایس کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے بی اے کیا، بینک میں جاب کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے کیا، اور الحمدللہ میں بینک میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھا۔ بابا اور ماما بہت خوش تھے، میری اپنی خود کی والدہ بھی بہت خوش تھیں، بہت دعائیں دیتی مجھے۔ بابا کو میں نے نہ دیکھا، کبھی سامنا بھی ہوتا تھا تو میں ان کا سامنا نہ کر پاتا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وقت بھی گزرتا چلا گیا، سب اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے، اور مجھے میری ماما اور بابا بہت پیار کرتے، اور اب میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی بھی کی، رسپانسبلٹی پوری نبھائی۔ دوسری بہن کا بھی رشتہ لگوایا بابا نے، اس کی بھی مجھے شادی کرنی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ آفس میں میرے جیا کام کرتی تھی، جیا سے میری بہت اچھی ہائی ہیلو تھی، ہماری دوستی بہت اچھی چل رہی تھی۔ جیا کو پتہ ہی نہ چلا میرے بارے میں، اور میں اتنا ہینڈسم تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا، قدرتی ایک اللہ نے مجھ میں مردانگی ایسی دکھائی، ایسا میں بڑا ہوا کہ مجھے کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے مجھے بنایا تھا، شاید بابا اور ماما کی پرورش کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے میں اتنا اسٹرانگ تھا، اندازہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں جس طرح کپڑے پہنتا تھا، میری ڈریسنگ ہوتی تھی، کوئی مجھے نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ زندگی تو گزر ہی رہی تھی، اور جیا سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت اچھی دوست تھی وہ میری۔ اس کے بابا ریٹائر تھے اور بیمار تھے، اس کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، 2 بہنیں تھیں، ان کی شادیاں کرنا، انہیں پڑھا لکھا رہی تھی۔ مگر اس نے ایک دن سوال کیا، اس نے کہا فاصل میں تمہیں بہت لائک کرتی ہوں، اور سوچ لیا ہے تمہیں اپنی زندگی کا لائف پارٹنر چن لیا ہے، بناؤں گی؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دی، اکثر وہ یہ سوال کرتی، اکثر، اور میں اسے منع کر دیتا۔ جیا مجھ پر بہت ذمہ داری ہے، میں شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، ہینڈسم ہو، اتنی اچھی پوسٹ پر ہو، اتنا اچھا گھرانہ ہے، وائے؟ تو میں کہتا مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، اور بابا اور ماما کی زندگی میں خدمت کرنی ہے۔ خدمت تو سبھی کرتے ہیں، اگر میں اسے کیا بتاتا، ہماری دوستی بہت اچھی تھی۔ ایک دن اس نے
میرے گھر کا ایڈریس پوچھا اور میں نے اس سے بتا دیا۔ اس نے کہا میں تمہاری ماما سے ملنے آؤں گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جائے گی گھر پر۔ میری برتھ ڈے تھی، میں بزی تھا، باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جیا اس دن میرے گھر آئے گی۔ جیا گھر گئی، اس نے ماما سے ملاقات کی اور اپنے دل کی ہر بات بتا دی، اور ماما نے اسے ساری حقیقت اور سچائی سے آگاہ کر دیا۔ اس نے ماما سے بات کی اور کہا آنٹی اجازت دیں، میں فاصل سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس طرح اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، کال کی، کہا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں آ ہی رہا تھا، قریبی تھا راستے میں۔ اس نے کہا ویٹ کرو، میں باہر کھڑی ہوں، ہم پھر ملتے ہیں۔ اور جب میں وہاں دروازے پر پہنچا گاڑی میں، تو جیا نے کہا چلو کسی ریسٹورینٹ چلتے ہیں، آج تمہاری برتھ ڈے ہے نا، تم سے ملنے آئی تھی۔ آنٹی سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور اس طرح پھر ہم ریسٹورینٹ چلے گئے، وہاں بیٹھے کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر جیا نے مجھے سب کچھ بتایا کہ میں گئی تھی، اور اس طرح آنٹی سے جب میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ تمہیں سمجھائیں کہ تم مجھے کیوں لائک نہیں کرتے، کیوں شادی کرنا نہیں چاہتے، تو آنٹی نے جب حقیقت بتائی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میری نظریں جھک گئیں۔ تو تمہیں حقیقت پتہ چل گئی نا، اب تم میری زندگی سے نکل جاؤ جیا، تمہارا اچھا فیوچر ہے، تم کسی اچھے لڑکے سے شادی کر سکتی ہو۔ نیور، شادی کا میں اب سوچ بھی نہیں سکتی، فاصل کے نام زندگی لکھ چکی ہوں۔ واٹ؟ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ تم ایک ذمہ دار شخص ہو، تم نے اپنے گھر والوں کو بھی بہت سپورٹ کی ہے۔ فاصل، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اٹ از ناٹ امپاسبل۔ اور میرا دماغ ایک دم عجیب سا ہو رہا تھا، کھول رہا تھا غصے سے۔ جیا کو سمجھاتا رہا تو ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنی لائف کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنے پیرنٹس کی ساری زندگی خدمت کروں گی، انہیں میری ضرورت ہے، دونوں بہنوں کی شادیاں کر دوں گی، زندگی تمہارے نام لکھ دی۔ مرد مجھے بہت مل جائیں گے دنیا میں، شادی بھی ہو جائے گی، مگر فاصل جیسا گریٹ بندہ مجھے کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تم تو بالکل ایسے پلے ہو جیسے بالکل مردوں کی طرح، کوئی نہیں شناخت کر سکتا۔ یہ تو میرے پیرنٹس، جن کا میں تھینک فل ہوں، جنہوں نے مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کیا، حالانکہ میرے خالہ خالو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، اور اب وہی میری زندگی اور پیرنٹس ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی وقت کی، مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام پر پہنچایا۔ میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں تمہارے خالہ اور خالو کی، جنہوں نے ان لوگوں کے حوالے نہ کیا۔ فاصل، تمہیں پتہ ہے وہ لوگ بھی بے بس ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کی اولادیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہاں پیدا ہوئے، مگر ان کے پیرنٹس ان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے پھر وہ بھیک مانگیں، چاہے وہ گانے گائیں، کچھ بھی کریں، بے قصور ہوتے ہیں۔ ان کے بھی ارمان تھے، دل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اس طرح کا بنایا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم جیا، ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور کر رہی ہے، اب تو ان کا NIC بھی بننے لگا ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں فاصل کہ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی کمیونٹی بنائی جائے، کوئی ایسا بنایا جائے ماحول جہاں انہیں جاب ملے، یہ لوگ عزت سے جاب کر سکیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ہاتھ پیر ہیں ان کے، نہ ایسا گیٹ اپ دیں اپنے آپ کو عورتوں کی طرح۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا، مگر یہ ثابت کر دیں پوری دنیا کو کہ ہم بھی جاب کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ اگر وہ مل جل کے رہتے ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں وہ سب مل کر اگر ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بجائے بھیک مانگنے کے جاب کریں، کفالت کریں اپنی۔ اور میں تو یہی کہوں گی فاصل کہ جہاں بھی یہ بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں پالنا چاہیے، انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ جیا، تم اپنا فیصلہ بدل لو، میں نہیں بدلوں گی، بابا اور ماما سے بتا دوں گی، انہیں تو پتہ ہے کہ میں تمہاری دیوانی ہوں۔ وعدہ کرو زندگی کی آخری دم تک ساتھ نبھاؤ گے؟ تم اپنے گھر میں رہنا، میں اپنے گھر میں، مگر مجھ سے ہر روز کال پہ بات کرو گے؟ تم پاگل ہو گئی ہو جیا۔ ہاں پاگل ہی تو ہو گئی ہوں فاصل کی محبت میں،
تم اتنے ہی گریٹ ہو، اتنے ہینڈسم ہو، گریس فل ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جانتا ہوں ماما بھی یہی کہتی ہیں، تمہیں کوئی نہیں شناخت کر سکتا، تمہارا معاشرے میں ایک مقام ہے۔ اب اپنی بہنوں کی شادیاں کرو اور وعدہ کرو زندگی بھر ساتھ دو گے، ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، تمہارے گھر آیا کروں گی، ہم گھنٹوں باتیں کریں گے۔ وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، زندگی کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں گے، آئیں گے ایک دوسرے کے گھر۔ میں شادی نہیں کروں گی فاصل، میں نے زندگی تمہارے نام کر دی۔ یہ دنیا میں تم نے کیا کیا؟ میں نے دنیا میں ایسا کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی میں کسی اور کو کرنے دوں گی۔ بس میں تمہاری محبت میں دیوانی تھی، کیونکہ تم جس طرح پلے ہو، تمہارے پیرنٹس نے تم پر بہت محنت کی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں تم سے محبت کر بیٹھی، اور اس طرح جیا نے مجھ سے وعدہ لیا، اور اب زندگی کو اتنے سال بیت گئے۔ جیا نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی، اکثر آتی ہے وہ، اکثر آتی ہے میرے گھر، میری برتھ ڈے بھی مناتی ہے، کبھی ماما کے ساتھ کوکنگ کرتی ہے، ہم لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، بابا بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اسے ہمیشہ سمجھاتے ہیں جیا اپنا گھر بسا لو، تو کہتی ہے نہیں۔ اور اس نے تو جیسے زندگی میرے نام ہی لکھ دی، اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتی ہے، اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتی ہے اور جاب کرتی ہے، اور ہمارا رشتہ بہت پاکیزہ، بہت انمول ہے۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اور پھر بابا سے میری ہمت کبھی نہ تھی، ماما سے بات کرتا تھا۔ ایک دن یعنی میرے خالہ اور خالو، جو میرے ماما اور بابا، انہوں نے کہا چلو آج تمہیں تمہارے گھر لے کے چلتے ہیں، تمہارے بابا سے ملوائیں گے۔ نہیں نہیں ماما، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ جب بھی تمہارا سامنا ہوتا ہے تم ان سے کتراتے کیوں ہو؟ انہوں نے تو تمہاری پرورش کرنے سے انکار کیا تھا نا، اور اس طرح مجھے زبردستی لے گئے۔ میری ماما مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ بابا نے دیکھا تو بابا کی کچھ نظریں جھک سی رہی تھی، کیونکہ ماما نے انہیں بتا دیا تھا آج میں کس مقام پر ہوں۔ اور میرے ایک بھائی کی شادی ہوئی، وہ الگ ہو گئے۔ دوسرے بھائی بالکل بھی رسپیکٹ نہ دیتے میرے بابا کو۔ بابا بہت دکھی تھے، نظریں جھک رہی تھیں، اور میں گیا، ان سے سلام کیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ فاصل مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اصل مرد تم ہو، اور جو دو مرد میرے بیٹے ہیں نا، ایک نے تو چھوڑ دیا، دوسرا ہونے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میرا ڈبل گھر بنا ہوا ہے، اوپر کا پورشن پورا دیا ہوا ہے، مگر مجال ہے تمہاری ماں اور مجھے دیکھ لے آ کے، یا اگر بہو میری آ کے دیکھ لے۔ نصیب والوں کو ملتی ہیں بہویں، اور ہر ایک کو ملی ہیں، شاید میری قسمت ہی خراب تھی۔ بابا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، آپ کا ہر حق دوں گا۔ بیٹا وہ لوگ مجھے نہیں پوچھتے، مجھے کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ اللہ نے مجھے اتنا پیارا بیٹا دیا جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا، کاش میں تمہیں پڑھاتا لکھاتا۔ میں تو پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جن گھروں میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، خدارا انہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کریں کہ ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہو جائے، کہ وہ لیڈیز کی طرح ڈریسز پہنے، وگ لگا رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، بلکہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مضبوط دیے ہیں کمانے کے لیے، وہ کمائیں، محنت کریں، اور انہیں جگہ ملنی چاہیے، انہیں عزت، مقام، سب کچھ دیا جائے۔ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اور میری بھی سب سے یہ ریکویسٹ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ان بچوں کو سپورٹ کی جائے، ان کو پالا جائے، انہیں کہیں اور نہ دیا جائے، جس طرح کہ فاصل نے ثابت کیا۔ اس نے اپنی بہنوں کی بھی شادی کی، اس نے ثابت کیا، اپنے بابا کو، اپنی ماں کو سپورٹ کیا، اور اپنے خود کے پیرنٹس کو سپورٹ کیا، ان کا خرچہ باندھا، ہیپی لائف گزار رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، کامنٹس ضرور دیجئے، اور میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے پلیز اس ویڈیو کو، جہاں جہاں دنیا میں سنا جا رہا ہے، پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ان بچوں کو ہرٹ نہ کیجئے۔ جن گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے ڈس ہارٹ نہ کیجئے۔
خدارا انہیں بھی جگہ دیجیے اپنے بچوں کے ساتھ، پالیں انہیں، بالکل اس طرح کے کپڑے پہنائیں، مردوں کی طرح انہیں فولاد بنائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔